اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے 5 بہت بڑے فائدے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سورۃ فاتحہ کا پورا نام فاتحہ الکتاب یعنی کہ کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس سورت کے 30 نام اور بھی ہیں، اور شاید قرآن حکیم کی پہلی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ سورۃ فاتحہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورۃ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ اس سورت کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی بقیہ قرآن میں۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج جو میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا عمل شیئر کروں گا، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ اس کے آپ کو 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلے میں آپ کو وہ فائدے بتا دوں کہ آپ کو اس کے پڑھنے کے کون سے 5 بڑے فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو پہلا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا پھر آپ کے بچوں کے رشتے کے معاملے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے بچے بھی آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی دلی مراد ہے، جو بھی دلی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے اور آپ اس کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے گا اور اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفات سے
آپ کا گھر محفوظ رہے گا، جادو ٹونوں سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کتنے بڑے فائدے ہیں سورۃ فاتحہ کے۔ اب اس کا وظیفہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے صرف 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر تو آپ یہ عمل کسی حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی بیمار کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا پھر بیمار خود اپنے لیے یہ عمل کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے، اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں۔ اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بیماری کو ختم کر دیا ہے، آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کر دی ہے، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ رزق کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو جب تک آپ کی رزق کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو ہر طرح کے جادو تعویذات سے محفوظ رکھے گا اور گھر سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ویسے تو یہ عمل آپ کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں، لیکن ماہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ اس مہینے میں یہ عمل شروع کر لیں۔ اب یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ آپ نے اس عمل کو یکم سفر سے شروع کرنا ہے، آپ کا جب جی چاہے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب جیسے میں نے بتائی اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے فوائد سے نوازتا ہے، اور جو 5 فوائد میں نے آپ کو بتائے ان سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقینی طور پر نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔